رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی باتیں۔ ناظرین کرم رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالکل ناظرین کرام، آج کی 11ویں نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز پر براہ راست نمرا مسجد آٹوبان روڈ سے، اور آج دوسرا شب جمعہ ہے۔ رمضان المبارک بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور ابھی یوں لگتا ہے جیسے کل ہی ہم نے ایک جمعہ گزارا ہو اور دوسرا جمعہ اب دوبارہ آن پہنچا ہے، اور آج یقینی طور پہ ویسے ہی رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ فضائل و برکات بڑھ جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول بڑھ جاتا ہے، اور پھر آج کی رات شب جمعہ کی رات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔ علی بھائی، آج کون قاری حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ کون اس بزم کا آغاز کریں گے؟ جی ہاں انصف صاحب، آج جو قاری قرآن ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حافظ محمد بقار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس مبارک بزم کا آغاز فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم حافظ محمد
وقاص صاحب قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. جی انصب بھائی. بالکل ناظرین کرام، اور جس طرح سے آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ جو ماہ مبارک ہے اس کی جو فیوز و برکات ہے وہ ہم سمیٹیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ثناخواہ حضرات یہاں موجود ہوتے ہیں ان سے ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام جو عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم دینی اور دنیاوی دونوں مسائل جان رہے ہوتے ہیں. چونکہ ماہ رمضان المبارک میں ویسے ہی ہم لوگوں کا تھوڑا جو دینی پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تو اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دینی مسائل کی معلومات مکمل طور پہ رکھیں، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر مختلف پیمانان گرامی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر شہر حیدرآباد کے مسائل کو اجاگر کریں. اور بالخصوص جو دو ہم لوگ ایسے مطالبے کر رہے ہیں اس وقت اسکرین سے کہ بھئی ان مطالبات کو مانا جائے، ان مطالبات کو سنا جائے، تاکہ شاید ہماری اس اسکرین سے، اس ٹرانسمیشن سے تھوڑی سی بہتری آ سکے، تھوڑی سی بہتری کا عنصر پیدا ہو سکے. جو پہلا مطالبہ حیدرآباد نیوز کر رہا ہے وہ ہے ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا کے ذریعے کہ فلسطین میں جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، فلسطین کے جو مسلمانوں کا بیجا خون بہایا جا رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو ناحق شہید کیا جا رہا ہے، اور اس پر امت مسلمہ کی خاموشی، ہمارے مسلمان حکمرانوں کی خاموشی، ہمارے تمام تر جو ممالک کے 56-57 ان کی خاموشی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ آخر ان کے کانوں پر جوں کیوں نہیں رینگ رہی. تو کم از کم پاکستان کی جو حکومت ہے، حکومت وقت ہے، ہم اس سے یہ گزارش کر رہے ہیں، اس سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را ہمارے اس مدعے کو سنا جائے، ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی راہ ہموار کی جائے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، آواز تو بلند کر سکتے ہیں، کم از کم بڑے فورمز پر اقوام متحدہ کے اندر آواز تو اٹھائیں. اور دوسرا جو بہت زیادہ اہم معاملہ ہمارے پاس حیدرآباد نیوز کی انتظامیہ اس وقت کر رہی ہے ہماری حکومت وقت سے، وہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے امام صاحبان، مؤذن صاحبان، علماء کرام، حفاظ کرام ہوتے ہیں، یہ چونکہ بڑی محنت اور بڑی طاقت اور بڑے وقت کے ساتھ چیزوں کو کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اور 8-8 سال یہ درس نظامی میں لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر معاملات میں ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی شاید ہمارے ملک کی کہ ہماری مساجد میں رونقیں بڑھانے والا وہ جو امام ہوتا ہے، ہماری مساجد کے اندر جو مؤذن ہوتے ہیں جن کی نوکریاں بہت سخت ہیں، انہیں گورنمنٹ کوئی پروٹوکول نہیں دے رہی ہوتی. جب وہ 60 سال کی عمر پہنچتے تو ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پینشن کا اہتمام نہیں ہوتا. تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا را انہیں بھی جو ہے وہ اس چیز میں آپ ایڈ کریں کہ انہیں گزیٹڈ آفیسر بنائیں، کوئی 15واں 16واں اس کے ان کا بھی ہونا چاہیے، تاکہ جب 60 سال بعد جس 60 سال کے عرصے میں وہ اس امت کو سیدھے راستے پہ چلا رہے ہیں، اس 60 سال کے بعد انہیں یہ فکر نہ ہو کہ اگر میں مسلح پڑھانے کے قابل نہیں رہا، یعنی میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اب میں نماز پڑھا سکوں، وقت پر چیزیں کر سکوں، مینج کر سکوں، تو انہیں یہ پتا ہو کہ حکومت وقت نے ایک پینشن ان کی مختص کی ہوئی ہے جو کہ ان کے گھروں کو چلائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں علی بھائی وہ انہی پیٹیوں سے ہوتی ہیں جس پہ چندہ ہو رہا تھا جمعے کے دن. تو 10-12 ہزار میں تو ہم لوگ آج کل میرے خیال میں روڈ اگر بیٹھ جائے جا کے کسی ہوٹل پہ تو وہاں کھانا کھا لیتے ہیں، اور وہ 10-12 ہزار اپنا پورا گھر چلا رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ کوشش ہماری ہے کہ بھئی اس پر بھی جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے. اور ہمارے میں شکریہ ادا کروں گا ان تمام اسپانسرز کا جو کہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور کرم ہے رمضان میں اپنا حصہ کسی بھی انداز سے ملا رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں گلیمر پینٹس کا، کرونا پینٹس کا، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاصفہ بریڈ، جیٹلی کموڈیٹیز، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، زیان ریزیڈنسی کے آپ لوگ حیدرآباد نیوز کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور سحری کا اہتمام کرتے ہیں بگ گروپ، پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ. تو تمام تر اسپانسرز کا بے حد شکریہ. ناظرین کرام، جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا ہے جس سے ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، آپ کا تعارف اور آپ کا کام یقینی طور پہ بہت زیادہ ہے، اور شہر حیدرآباد میں حیدرآباد کی باستیوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ اس وقت اعزازی سیکریٹری ہیں ڈسٹرکٹ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ حیدرآباد کے، اس کے علاوہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں محمدی کلاسک فرنیچر بزنس گروپ کے، چیئرمین ہیں ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے، صدر ہیں حیدرآباد فرنیچر ڈیلر ایسوسی ایشن کے، اور سابق ممبر ایگزیکٹو کمیٹی حیدرآباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری. اور یقینی طور پہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ بیشتر خدمات شہر حیدرآباد کے لوگوں کے سامنے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ ان سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں، ان سے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. نوجوان عالم دین جناب حضرت علامہ ارسلان قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ دونوں کے قیمتی وقت کا. جناب علی پروگرام کو آگے بڑھائیں اور خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو علی صاحب ہمارے پاس کون سا ناخواں آج موجود ہے؟ آج جو ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کا تعارف کچھ اس طرح سے کہ مختلف مقابلوں میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور آپ نے پوزیشن ہولڈر بھی ہیں نعت خوانی کے حوالے سے. میری مراد عبد المعز راجپوت صاحب اور ساتھ میں موجود ہیں حیدرآباد کے مشہور و ممتاز ثنا خواں، خوش الحان ثنا خواں، نوجوان ثنا خواں جناب محسن علی رضا چشتی صاحب. آپ دونوں صاحبان کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں. گزارش کرتا ہوں جناب عبد المعز راجپوت صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. ماشاء صلی علی محمد. انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور
مجھ خطا کار سا شان مدینے میں رہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے عبد المعیز راجپوت صاحب ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. جی انصر بھائی آج مہمان بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی, اور کیا ہی خوبصورت انداز تھا, اور جتنا میں آسان لفظوں میں اس کو کہوں جتنا انہوں نے پرسکون انداز سے پڑھا ہے بالکل اس نے مزید لطف کو بڑھا دیا ہے جی. ماشاءاللہ. بہت سلامت رہے. آج ہمارے ساتھ موجود جناب جاوید اقبال صاحب, اور ان سب نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, اتنے سارے عہدے اور ایک ساتھ سب کو مینج کرنا, پھر ماہ رمضان کی آمد, تو رمضان میں ان ساری کی ساری ذمہ داریوں کس طرح نبھاتے ہیں, اور رمضان پھر کس طرح گزرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ, اور میں برمرہ ایک بات کا اظہار کرتا ہوں ہر جگہ پر کہ ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن جو حیدرآباد کے مسائل کو اجاگر کر رہی ہے, مختلف ہمارے دو ونگس ہیں. ایک ہمارا ہے جس میں ہم ٹریفک اور روڈ سیفٹی, پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم, بس ٹرمینلز وغیرہ اور انوائرمنٹ پروٹیکشن, اور اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. دوسرا ہمارا ونگ ہے پروگریس اینڈ پراسپیرٹی ونگ جو ہمارا ہے, جس میں ہم سوشل ایکٹیویٹی, تعلیمی سرگرمیاں اور لوگوں کو روزگار کے متعلق آگاہی, کیریئر کونسلنگ وغیرہ اس قسم کی سماجی خدمات الحمدللہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پورے حیدرآباد کے کافی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں نے ساتھ دیا, لیکن تین شخصیات کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں. ایک ایکسپریس نیوز کے اخبار جنید خان زادہ ہیں, پاسبان وغیرہ کے اخلاق احمد ہیں, اور آپ کا جو چینل ہے حیدرآباد نیوز کے عزیر. انہوں نے یقینی طور پر حیدرآباد کے مسائل کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا, اور اس میں ان کی بھی کاوشیں ہو گئی, کیونکہ میں تو ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ سارا کام کر رہا ہوں, تو اس میں آپ لوگوں کا بھی سب کا حصہ ڈل گیا. تو جو جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے. اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں, اس کے علاوہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے. ظاہری بات ہے پروگرام کا آپ کا فارمیٹ ایسا ہے کہ اس میں نہیں کر سکتے. اچھا دوسرا دیکھیں, میں کیا چیز ہوں, رب کائنات جو ہے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ماں باپ کی دعاؤں سے یہ سارا سلسلہ چلا رہا ہے. اور آپ جب نیک نیتی سے کوئی کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں نا, تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے. اور کوئی بھی شک ہمیں بحیثیت مسلمان پہلے بھی نہیں تھا, اور اب تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو پختہ یقین ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ. تو اس طریقے سے رمضان کے بھی سلسلے چل رہے ہیں, اور سارے دنیاوی معاملات بھی چل ہی رہے ہیں الحمدللہ. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو کہ روڈ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ جو ہے وہ آپ نے بتایا ان چیزوں پہ کام کرتی ہے. جی. اس کو بنانے کا جب آپ نے بنایا تو ضرورت کب پیش ہے اس کو بنانے کی, کن چیزوں کو دیکھتے ہوئے بنائی؟ ہاں دیکھیں, میں بزنس مین ہوں, اور میرا جو پہلا ایکسپیرینس ہے وہ جاب وغیرہ کا ہے. میں مختلف عہدوں پہ کام کر چکا ہوں, اور اس میں میں کنٹری ہیڈ تک جو ہے جا کے ریٹائر کیا لیں اس پہ ہوا, اور اس کے بعد میں نے اپنا بزنس کیا. تو ایک تو وہ مجھے پورا اس کا ایکسپیرینس تھا جو میرے بزنسز کا مجھے ایکسپیرینس تھا. تو میں نے یہ اس کے بعد میں دو تین چیزیں میں نے حیدرآباد میں دیکھی. جس وقت میں کاروبار میں آیا تو میں نے حیدرآباد میں اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگوں کو ایمبولینسز میں مرتے ہوئے دیکھا ٹریفک جام میں. ٹھیک ہے, میں نے ون ویلنگ میں اپنے نوجوان لوگوں کو جانے جاتی ہوئی ان کی دیکھی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ لوگوں کو ٹریفک جام میں در بدر ہوتے ہوئے دیکھا, کاروبار کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا, پبلک ٹرانسپورٹ کا برا حال, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. بس ٹرمینل وین ٹرمینل کے اوپر کوئی گناہ سمجھتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا کہ یہ سہولیات لوگوں کو ملنی چاہیے. تو میں نے کہا یار کوئی تو ہو جو آگے بڑھے, ان مسائل کو کون کرے گا؟ یا تو ہم تماشا دیکھتے رہیں, شکوے کرتے رہیں. اور ایک کمشنر صاحب تھے, انہوں نے بھی اس میں مجھے تھوڑا سا جوش دلایا. انہوں نے کہا یار جاوید صاحب شکایتیں تو سب کرتے ہیں, سولوشن کیا ہے؟ تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے, دل پہ لگی. تو میں نے کہا اس کے سولوشنز دیے جائیں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ بہت آسان سا طریقہ کار ہے کہ آپ اخبارات میں بیٹھ کے ہر جگہ پہ بیٹھ کے تنقید کریں, کیوں نہ آپ اس کا جو ہے سولوشن کا حصہ بنے بجائے اس کے کہ پرابلم کا حصہ بننے کے. تو میں نے یہ دوسرا والا راستہ اختیار کیا, اور چونکہ مجھے ایک کارپوریٹ کا ایک پورا ایکسپیرینس تھا کہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے, کیونکہ میں جس وقت کنٹری ہیڈ تھا تو میرے پاس کوئی
3,500 کے قریب بندے میرے انڈر میں کام کر رہے تھے. اور جو میرا پہلا پروجیکٹ تھا, بڑا مشکل پروجیکٹ تھا جس سے میں نے اپنا کیریئر ICMA کے بعد کیا اسٹارٹ, اور وہ تھا نوائل ویسو کا ایک پروجیکٹ تھا جو کوٹری بیراج کے گیٹ وغیرہ جو چینج ہوئے. تو وہ ایک ٹف ترین تھا, اس نے رف اینڈ ٹف بنا دیا. تو پھر والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی فلاحی کام کرنا ہے. تو الحمدللہ اس وقت سے یہ سلسلہ ہم لوگ نے شروع کیا, اور اللہ نے اس میں بڑی کامیابیاں بھی دی. بہت سارے ابھی بھی بہت کچھ کرنے کا ہے کہ جس پہ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جاوید اقبال صاحب, ہم جب ٹریفک اور سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھیں سب سے پہلے دکھائی دیتے ہیں ٹریفک سگنلز. جی جی. کیونکہ ٹریفک سگنلز میرے خیال میں ہمارے شہر میں چلنے والی ٹریفک کو بڑا منظم بناتا ہے. لیکن شہر حیدرآباد کی بدقسمتی رہی ہے کہ شہر حیدرآباد میں ٹریفک سگنلز ہیں ہی نہیں, مطلب ایک یا دو, اور اس میں چلتا تو ایک ہی میرے خیال میں پورے حیدرآباد کے اندر نا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اچھا پھر یہ ابھی کی نہیں ہے کہ چلے بھائی اس سال میں خراب ہو گیا اور نہیں چل رہے, عرصہ دراز سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ہم اس چیز کا سوچتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا بڑا شہر ہے, اتنی زیادہ ٹریفک ہے, سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے, اور وہاں حال یہ ہے کہ صرف ایک ٹریفک سگنل وہ بھی رات میں بند کر دیا جاتا ہے. اچھا میں نے یہ بھی نوٹ کی بات, ابھی رمضان کی راتوں میں اگر آپ گزرے تو بند ہوگا, وہاں کچھ بھی نہیں, مطلب وہ چلی نہ بندے کھڑے نہ سگنل چل رہے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے جو کہ آپ کی ٹریفک کو منظم کرنے والا سسٹم ہے, جب وہی نہیں ہے ہمارے شہر میں تو ٹریفک منظم نہیں ہے. اس کے پیچھے کی وجہ کیا, یہ ٹریفک سگنل لگ کیوں نہیں رہے, کوئی فنڈ نہیں آتا, کوئی کھا جاتا ہے, چکر کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت میں نے ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی پہ کام شروع کیا تو میں نے ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کی میٹنگز میں جانا شروع کیا. تو پہلی چیز یہ آئی کہ ٹریفک پولیس والوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک تو ٹریفک کی نفری بہت کم ہے, ریسورسز کم ہے, اور دوسرا کوئی ایک بھی جو ہے سائن بورڈ ٹریفک کا نہیں لگا ہوا. اچھا میں یہاں پہ کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, میں مقصد اللہ معاف کرے میرا کبھی بھی جو ہے نقطہ نظر یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو بھی وہ کروں, کیونکہ جب آدمی کسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں نا, تو وہ بیکار سی چیزیں. تو اس پوری ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کی میٹنگ میں ضرورت پیش آئی کہ 50 بورڈ ہمیں دے دیے جائیں تو ہم شاید ٹریفک کے نظام کو بہتر کر دیں, اور ہمیں کوئی 100-200 کی ٹریفک کی نفری دے دی جائے تو ہم چیزیں کریں, کچھ لفٹر دے دیے جائیں. اب ادھر شہر کی بڑی چیدہ شخصیات اور تاجر نمائندے انجمنیں بیٹھی ہوئی تھی, کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ ہم آپ کو یہ بورڈ دے دیتے اپنے شہر کے لیے. تو ہم سارے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, اس میں بھی شامل تھا کہ یہ ہو جانا چاہیے, یہ ہو جانا چاہیے. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ جو افسران ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا وہ شوشہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یار کوئی تو بتائے, کوئی تو اسٹارٹ کرے کہ کیسے لگیں گے ٹریفک کے بورڈ, چلے ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یار میری چھوٹی سی فاؤنڈیشن ہے, میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ 20-30-50 تو نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا نہیں آپ ارادہ کر لیں 50 بھی ہو جائیں گے. میں نے کہا چلے میں پارکنگ نو پارکنگ کے بورڈ آپ کو لگاتا ہوں. اب آ کے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ یار یہ کتنا خرچہ آئے گا, لگیں کیسے. تو ہم نے بھائیوں نے پلان یہ کیا کہ یار چلو 2-3 مہینے میں ان کو لگا دیں گے. لیکن میں نے آپ سے ابھی کہا نا کہ آپ راستہ اللہ تعالیٰ خود ہی نکال دیتا ہے. میرے پاس کسی صاحب کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ یار جاوید صاحب آپ بڑا اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم آپ کو بہت فالو کر رہے ہیں. یار ہمارا ایک مسئلہ ہے اور ہمیں یہاں پہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا آپ کے حیدرآباد میں, اور میڈیکیم گروپ کی آف کمپنیز کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کیا کام کر رہے تھے؟ بولا ہم یہاں پر ٹریفک سائن بورڈ لگانا چاہتے ہیں, ہم نے چوراہے بنا دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن اب ہم پہ بلدیہ اس وقت کی جو بلدیہ تھی انہوں نے ایک بھاری قسم کے ٹیکس لگا دیے. یار ہم تو فری میں سب کچھ دے رہے ہیں آپ کو. میں نے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر اور DIG صاحب سے بات کی, پیر محمد شاہ صاحب سے, اور ڈپٹی کمشنر غفار سومر صاحب سے, اور کوئی صاحب تھے جو بلدیہ کے تھے. انہوں نے کہا یار جاوید بھائی اگر کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کریں. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے ہمیں 300 بورڈ لگا دیا. 300 بورڈ کی مالیت تھی کوئی 40 لاکھ روپے کی. یہ جو آپ کو, تو جہاں پر ہم 1 لاکھ روپے کے یا 2 لاکھ روپے کے بورڈ نہیں لگا سک رہے تھے, پھر اللہ نے بہتری یہ کی کہ اس میں اسمال چیمبر بھی کوشش کر رہا تھا, بڑا چیمبر بھی کر رہا تھا, ہم بھی کر رہے تھے, سبھی کر رہے تھے. تو ہمیں 100 ٹریفک والوں کی نفری مل گئی, ہمیں کچھ لفٹرز وغیرہ مل گئے. ہم نے پیر محمد شاہ صاحب کے ساتھ, فواد غفار سومر صاحب کے ساتھ مل کے, اور بلال مہمان صاحب کے ساتھ مل کے, کمشنر حیدرآباد کے تھے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے نیا ٹریفک پلان بنایا جو آج تک الحمدللہ کامیابی سے جاری ہے. اب آ جاتے ہیں کہ تو میں یہ بات اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ لفٹر بھی آ گئے, آپ کے پاس بورڈ بھی آ گئے, آپ کے پاس نفری بھی آ گئی, تو آپ کی نیت ہونی چاہیے تو سب کچھ آ جاتا ہے. سب کچھ آ جاتا ہے. اب آ جاتے یہ ٹریفک سگنلز کی, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا.
پھر ابھی ہم نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو، ماس اینڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، جس کے اس وقت میرے خیال میں منسٹر جو ہے شرجیل انعام میمن ہے، ان کے سیکرٹری کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ حیدرآباد میں سگنلز لگائے جائے. الحمدللہ ہمارے 3 ٹریفک کے سگنلز اپروو ہو گئے، ایک گدو چوک کے لیے، ایک لبیک چوک کے لیے، اور ایک اس کے لیے آپ کا شہباز فلائی اوور کے نیچے کاؤنٹی کیمبرج اسکول کے سامنے. 3 ٹریفک سگنلز اور 5 یو ٹرنس ہمارے منظور ہو گئے. اس کے بعد میں ہم یو ٹرنس وغیرہ کہاں پہ بنا رہے تھے، ہمیں بڑا مسئلہ تھا کہ یار 4 یا 5 یو ٹرن بن جائیں، آٹوبان روڈ تو سدھر جائے گا. اللہ نے ایک اور اسباب یہ کیا کہ ہم ان کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، اس وقت کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی، ڈویژنل ایڈمنسٹریشن، ان کی ایک اسکیم اپروو ہو گئی سندھ حکومت کی، اور وہ پورا آٹوبان روڈ کو نئے سرے سے بنانے کا انہوں نے نہ صرف اس کا اعلان کر دیا ہے بلکہ اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اب آٹوبان روڈ پہ تیزی سے اس پہ کام جاری ہے. تو الحمدللہ 3 ٹریفک سگنلز بھائی ہمارے اپروو ہو گئے ہیں، جبکہ آج ہی میں نے ایک نئی رپورٹ بھیجی ہے جس میں ہم نے کوئی تقریباً 5 مزید جگہوں کی بھی ریکویسٹ ڈالی ہے. تو یہ پائپ لائن میں ہے، اور اس کا PC1 وغیرہ جو یہ سرکاری، کیونکہ میں تو ان چیزوں سے بھاگتا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ ہوتا، میرا کام ہوتا ہے اپروول کرانا اور یہ کرانا، تو وہ بھی منظور ہو گیا. تو الحمدللہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ آج ہی ہم نے کیا ہے کہ حیدرآباد شہر کے جو راؤنڈ اباؤٹس ہیں اس کو بھی خوبصورت بنانے کا کوئی سلسلہ کیا جائے، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. میئر صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، سندھ حکومت سے بھی کی ہوئی ہے، سب سے کی ہوئی ہے، تو جلدی اس پہ بھی اچھی نیوز انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی، اچھی بات ہے، اللہ کرے والے معاملات حل ہو جائیں. ہماری تو کوشش ہے کہ یہاں اس نشریات کے ذریعے جتنی چیزیں ہم کروا سکیں وہ کروا لیں. کل ہم نے ایک وعدہ لیا تھا قرارداد کا، جو کہ قومی اسمبلی میں پیش کریں. عبدالعلیم صاحب، یہ امام صاحبان اور مول صاحبان والی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم نے ان سے کل وعدہ لیا ہے کہ آپ قرارداد پیش کریں قومی اسمبلی کے اندر. حیدرآباد میں اس کی کابشیں دیکھیں، کوشش ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں. آپ لوگ چونکہ بیٹھے ہوئے چیزوں کے اندر دیکھ رہے ہیں معاملات کو، تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے. اس پہ میں ایک پورا آرٹیکل لکھ چکا ہوں. اچھا. اور میں مقصد میں لکھتا بھی ہوں اخبارات وغیرہ میں. تو یہ جو جن مسائل کی آپ نے بات کی ہے، ان پہ پورا آرٹیکل لکھا ہے، اور کہ کیا ان کو پریشانیاں ہیں، کس طریقے سے ان کو پوچھا نہیں جاتا، اور کیا کیا یہی جو آپ سارے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. اچھا جی، آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور بڑا بابرکت دن بھی ہے، اور پھر دوسری بات کہ آج ہمارے پاس دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے جی. تو علی نقشبندی صاحب کیا سوال لے کر آئے علامہ صاحب سے آج؟ علامہ صاحب، آج کا جو سوال ہے کہ کوئی شخص اگر باہر ملک میں ہے تو وہاں زکوٰۃ اور فطرہ کس طرح ادا کرے گا؟ اور اللہ صاحب اس میں ہی دوسرے عشرے کی بھی تھوڑی سی چیزوں کو ایڈ کر دیجیے گا کہ دوسرے عشرے کے اندر کیا ہمیں پڑھنا چاہیے، کیا ذکر و اذکار ہونے چاہیے، ذرا وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص باہر ملک میں موجود ہے تو زکوٰۃ کا تعلق تو ظاہر ہے جس ملک میں موجود اس کی کرنسی کے حساب سے مال نصاب مکمل ہونے پر ہی وہ دے گا. فطرے کی جہاں تک بات ہے تو فطرہ اس کے ذمے اپنا بھی ہے اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی ہے، کیونکہ وہ ان کا کفیل ہوتا ہے، اور جو بالغ ہوتے ہیں وہ اپنا فطرہ خود دیں گے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص باہر ملک میں بیٹھا ہے وہ اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا جو فطرہ دیں گے وہ اس ہی رقم اور اسی کرنسی کے حساب سے دیں گے جو اس ملک کی ہے. اگر بالغ جو یہاں موجود ہیں وہ صاحب استعداد نہیں ہے یا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور یہ دینا چاہتا ہے تو ان کا اس ملک کے حساب سے دیا جا سکتا ہے. یہ اس میں فرق رہے گا. صحیح. اچھا، جہاں تک بات ہے یہ کہ جی وہ عشرہ مغفرت ہے، تو حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل حدیث ہے کہ صحابہ کو آپ نے جمع کر کے خطبہ دیا اور اس میں رمضان کے فضائل بیان کیے گئے تھے. تو اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. بالکل. اس پہ ایک بات جو خاص توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا جو پورا مہینہ ہے وہ پورا مہینہ ہی رحمت، مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر 10 دن رحمت کے ہیں تو اس میں رحمت ہی ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ 10 دن مغفرت کے ہیں تو اس میں رحمت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے ایسے 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ رحمت کے جو عشرے ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، یعنی عشرہ رحمت میں بھی مغفرت مل رہی ہوتی ہے. مغفرت کا جب وقت چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے. اور جہنم سے آزادی کا جو عشرہ جسے آخری عشرہ ہم کہتے ہیں، جہنم سے آزادی عشرہ رحمت میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تخصیص اپنی جگہ حدیث میں موجود ہے کہ 10 دن رحمت کے ہیں، 10 دن مغفرت کے ہیں اور 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں. مگر
مجموعی طور پر جو اس کا خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پورا مہینہ رحمت کا ہے، پورا مہینہ مغفرت کا ہے، پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو یہ خوش بختی ہے جس کی جو عبادت کرتا ہے، اللہ کی دعائیں کرتا ہے اللہ سے، اور جو بھی وہ حصہ پا سکے اس میں سے، رحمت سے، مغفرت سے، جہنم کی آزادی سے. اور مخصوص دعائیں بھی ہیں جو ہمارے علماء اکابرین نے بیان کی ہے، حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. اور آقا علیہ السلام نے رمضان کے آنے کا ایک مقصد جو بیان کیا، کیونکہ بہت سارے فوائد ہیں، بہت ہم سنتے ٹی وی پہ، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، اور نفل کا ثواب جو وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے. پھر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے. ایسے بہت فوائد ہیں. تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا روزے کا، رمضان کا مقصد، کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے جب رمضان جیسے آیا تو آپ نے اعتکاف کیا. 10 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد پھر آپ نے واپس اعتکاف کیا. جب 10 دن مکمل ہوئے، آخری عشرہ آیا، تو آپ نے اپنا سر مبارک جو خیمہ تھا، ترکی خیمہ جس میں آپ نے اعتکاف کیا تھا، ان سے باہر نکالا اور لوگوں کو کہا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ اعتکاف کیا تھا، اور مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مبارک جو رات ہے یہ آخری عشرے میں. تو جن لوگوں نے 20 دن کا اعتکاف میرے ساتھ کیا ہے وہ آخری عشرے میں بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں تاکہ وہ اس رات کو پا سکیں، اس کی برکتیں بھی سمیٹ سکیں. یعنی رمضان کے جہاں بہت اور فوائد ہیں، وہاں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کو پانا ہے، اس ساعت کو، اس مبارک لمحے کو جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے نزول ملائکہ کیا اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ قرآن کو نازل کیا، تو تاکہ دعاؤں کی قبولیت کے آثار بڑھ جائیں. تو ایسے اور بھی جو ہے مسائل اور معاملات ہیں. تو عشرہ مغفرت دعا اس کی بتا دیتا ہوں میں کہ عشرہ رحمت میں تو دعا کی جاتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم یہ دعا ایک مرتبہ لازمی کریں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بالکل. اچھا، ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ جو بالغ ہوگا وہ خود دے گا، جی ہاں، جو نابالغ اولاد ہوگی اس کا جو فطرہ ہوگا وہ والد پر جو ہے وہ آئے گا. جی ہاں. تو ذرا ایک تو اس میں بتا دیجیے گا، تخصیص کر دیجیے گا کہ یہ بالغ جو ہے، جو کہ ہمارے یہاں بالغ اس کو بالغ سے شادی ہو جائے نا، یہ بالغ ہو گیا جی. تو یہ ذرا دین جو ہے وہ کس عمر میں بالغ کر رہا ہے، مطلب دین کے حساب سے بچہ کتنے سال بالغ ہو جائے گا. اور دوسری بات، اگر بالغ ہے اور کماتا نہیں ہے، مطلب ابھی وہ اسٹڈیز پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، یا اس کا خرچہ گھر والے اٹھا رہے ہیں، تو اس میں کیا حکم آئے گا؟ پھر وہ فطرہ کس طرح ادا کرے؟ اچھا بھائی انصر بھائی، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بچہ جو ہے نا ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جا رہا ہے، کیا ابھی کیا اینٹوں پہ کھڑا ہوا ہے؟ وہ بولتے ہیں نا بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، بھائی کیا ابھی اینٹوں پہ کھڑا ہوا ہے؟ جی جناب علی. اس میں یہ کہ دیکھیں جو بالغ ہے اور کماتا نہیں ہے تو اس کے لیے صدقہ فطر لازم نہیں ہے خود کے لیے. ٹھیک ہے. اب وہ کماتا نہیں ہے تو وہ اس کے جو والدین ہوں گے، ظاہر ہے وہ ان کے کفالت میں آ گیا، تو پھر والد دے سکتا ہے. یعنی اس کے لیے دینا لازم نہیں ہے، اس کے لیے دے سکتا ہے. بالغ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود صاحب استطاعت ہو جاتا ہے. شرع یہ کہتی ہے کہ اگر ایک شخص جو مرد ہے 12 سال سے لے کر 15 سال کے اندر وہ بالغ ہو جاتا ہے، اگر بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ 15 سال میں بالغ مان لیا جائے گا. اور خاتون کے لیے 9 سال سے 12 سال کا ٹائم رکھا گیا. اگر نشانیاں سامنے ظاہر ہو جاتی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ بالغ مان لی جائے گی 12 سال مکمل ہونے پر. شریعت میں یہ ہے. ہمارے یہاں قانونی اعتبار سے وہ 18 سال کی ایک ایج رکھی گئی ہے. تو اس مسئلے میں قانونی جو بلوغت کا اعتبار ہے وہ نہیں ہوگا، شریعت کا اعتبار سے دیکھا جائے گا. اچھا، جو نابالغ ہے اس کے لیے والدین اس لیے دیں گے کہ نابالغ جو ہوتا ہے نا وہ صاحب استطاعت نہیں ہوتا ہے، اور وہ جب تک نابالغ ہے اس کے جتنے احکامات ہیں ایک تو اس پہ لازم نہیں ہوتے، جیسے نماز فرض نہیں ہے اس پہ، ٹھیک ہے نا، بہت سارے مسائل زکوٰۃ کے معاملات وہ بھی فرض نہیں ہے. اس لیے وہ کفیل ہے اس کا والد، وہ اس کی طرف سے دے گا، وہی لازم ہے، وہ خود نہیں دے سکتا. فی الحال بالغ ہونے کے بعد اگر صاحب استطاعت ہو گیا تو خود دے گا، اگر نہیں ہوا تو والد چاہے تو دے سکتا ہے، نہیں دیتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. ایک سوال یہاں پہ تھوڑے سے اس میں بتا دیجیے گا مجھے. عورت ہے جو کہ مرد کے نکاح میں ہے، جی عورت بالغ ہے، جی ہاں، اب وہ اپنا فطرہ خود دے گی یا اس کا شوہر دے گا؟ اس میں دونوں باتیں، اگر وہ خود دینا چاہے اس کے بعد پیسے ہیں سے تو وہ دے سکتی ہے، مگر اگر نہیں ہے تو مرد پہ لازم ہے اس کے لیے دینا، کیونکہ وہ مرد کی کفالت میں نان نفقہ سکنا جو مرد کے ذمے ہے نا اس میں یہ چیز بھی شامل ہے. چلے بہت اچھا ہوتا ہے. سنخہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے. شہر حیدرآباد کے مشہور و ممتاز سنخہ جناب محسن رضا چشتی صاحب، گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. ہے تیری عنایت
عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے سب کچھ تیرا نہیں میرا میرے گھر میں ہے سب کچھ تیرا نہیں میرا میرے گھر میں اور جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں اور مدت سے ہے میرے دل میں بھی ارمان زیارت مدت سے ہے میرے دل میں بھی ارمان زیارت ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں اور خالد کو تیرے نام سے تو کیر ملی ہے خالد کو تیرے نام سے تو کیر ملی ہے سب کچھ احسان ہے تیرا میرے گھر میں ہے سب کچھ احسان ہے تیرا میرے گھر میں ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں
वाह क्या बात है माशाल्लाह। मोहसिन चिश्ती साहब आपने तो समा बांध दिया बहुत प्यारे अंदाज से। दोनों सनकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश फरमाई। जो लहजे वो बड़े मीठे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत अंदाज से नात पढ़ रहे हैं। रेडी कराम यहाँ वक्त एक ब्रेक का, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहेंगे, देखते रहिए करम है रमजान। करम है रमजान, करम है रमजान। निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। अब से निस्वा। NIP all products। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर। हमारा घर, ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर टंडो फजल रोड सेरी शहर से मुत्तसिल 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर। तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान, करम है रमजान, करम है रमजान। निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। अब से निस्वा। NIP all products। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर। हमारा घर, ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर टंडो फजल रोड सेरी शहर से मुत्तसिल 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी
और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर, तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। जयान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। जयान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान। करम आज क्या खूब इंतखाब भाई, माशाल्लाह। गया है करम आज बालाए। सुभान अल्लाह। बामा गया है जुबां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम आ गया है करम आज दुरूदों की बारिश है कौनो मकान पर। वाह भाई वाह। दुरूदों की बारिश है कौनो मकान पर के आजम बिया का इमाम आ गया है के आजम बिया का इमाम आ गया है करम आज बालाए। और सब मुसलमानों की ख्वाहिश है मजा जब है सरकार महशर में कह दें। क्या बात है, मजा मजा जब है सरकार महशर में कह दे, महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बाला। सुभान अल्लाह सर, माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जी जनाब। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपका हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में। आप देख रहे हैं बराह रास्त निमरा मस्जिद ऑटोबान रोड से, और मैं शुक्रगुजार हूं अपने वापस स्पॉन्सर्स का, बिलखुसूस ग्लेमर पेंट्स, करोना पेंट्स, अलमदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, लासिफा ब्रांड, निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज,
زیان ریجنسی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سحری کا اہتمام کرتے ہیں بیگ گروپ، پرل فارم ہاؤس، روف ٹاپ ریسٹورنٹ. ہم تمام تر اسپانسرز کے بے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور ناظرین کرام، اور میں شکریہ ادا کروں گا، مجھے نام اگر آپ دوبارہ بتا دیں کائنڈلی تو میں جو ہے وہ سن سکوں، میری پروڈکشن ٹیم اگر میری آواز سن رہی ہے تو. خیر جناب عالی، جب تک وہاں سے دوبارہ معاملات میرے پاس آئیں گے. علامہ صاحب بیٹھے. علامہ صاحب بیٹھے بالکل، علامہ صاحب چائے بھی پی رہے ہیں. تو کیوں نہ علامہ صاحب، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، حیدرآباد نیوز کی واحد ٹرانسمیشن ہے جس میں جاوید اقبال صاحب یونیک سوال پوچھے جاتے ہیں، نئے نئے سوالات پوچھا. اچھا وہ 25 دفعہ میں چرچ والا سوال ہوتا، ظاہر سی بات ہے ناظرین کا تھا. اب اس پہ بھی جو ہے کچھ بعض لوگوں نے جو ہے روک کے کہا اجی کون سے سوال کر دیے، کون سے، یعنی کہ بات یہ کہ نہ تو ہم کام کریں گے نہ کرنے دیں گے. ابھی بھائی جو کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، بس وہی والی کہانی ہے. اور پھر وہ اکثر ایک جگہ ایسا ہوا، ایک پروگرام میں چلے گئے. اب بعض جگہ ایسا ہوتا ہے نا، شعور والے لوگ بھی جو ہے چیزیں حرکتیں کر جاتے ہیں، وہ اوپر سے گزر جاتی ہیں. علامہ صاحب ایسے بیٹھے ہوئے خطاب کر رہے ہیں، ساتھ میں کوئی سامعین بیٹھے ہوئے، کوئی دیوانہ، زیادہ ہی بڑا دیوانہ بیٹھا. انہوں نے کہا علامہ صاحب کا خطاب، وہ خطاب شروع ہوا، علامہ صاحب بولا واہ 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 کیا بات ہے کیا. اب علامہ بھی پھر علامہ میری اتنا کوئی محبت والے مزاج کے، تو نے کہا بھائی کیا بات ہے، بولا کیا بات ہے، بولا کیا، پہلے بتاؤ کیا بات ہے پھر آگے بیان کریں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. حضرت کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے سوالات اگر ہم کرتے ہیں تو کچھ احباب جو ہے ہمارے اوپر کچھ انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کے لیے کیا پیغام ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ ہمیں جواب عطا فرماتے ہیں. جی بسم اللہ. اچھا جی، ہم جواب پہ بالکل جائیں گے، اور لیکن اس سے پہلے ملک شفاقت صاحب ہیں نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس کے، جو کہ ہمارے اسپانسر بھی ہیں، اور ہر سال جو ہے وہ اچھا وہ چیئرمین ہے بیسیکلی نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس کے، اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں بطور اسپانسر، اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. اور یقینی طور پہ آپ چاہے آگے گجرانوالہ میں آپ اس وقت موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ حیدرآباد کا شہر گجرانوالہ، میرے مرشد پاک بھی وہیں رہتے ہیں. ارے سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑی گل ہے ماشاءاللہ. ملک صاحب تسی گریٹ، اللہ تعالیٰ آباد رکھے، سلامت رکھے، زندہ آباد. بلے بلے بلے. جی تو بہت شکریہ آپ کا. ہاں بلے بلے اسپانسر نہیں ویسے. اچھا زندہ آباد، یہ بھی ٹھیک ہے نا. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ میں چونکہ آپ مدارس کی ماشاءاللہ معاملہ چلا رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ہے زیان ریزیڈنسی جو کہ بنری ٹنڈو فضل روڈ پر. تو میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ کی بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ مدرسہ دلائے، آمین، اور علامہ اطلان صاحب کو شادی کے بعد بیگم کے لیے گھر دلائے. تو دیکھیں جب کوئی بندہ ایسے دعا کر رہا ہوتا ہے نا کسی کے لیے، تو 3 انگلیاں اپنی طرف بھی ہوتی ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی وہاں گھر دلائے. آمین آمین. شادی کے بعد. اچھا شادی سے پہلے نہیں دے سکتے مطلب؟ نہیں ابھی نہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے جی. تو ریان جو ہے وہ بڑی اچھی اسکیم دے رہا ہے رمضان المبارک کے اندر کہ جو 80 گز کا پلاٹ ہے اس پہ 1 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، اور 120 گز کا جو پلاٹ ہے اس پر 1.5 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے. تو جو لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ اپنا شراکت داری کرنا، اپنا مکان بنانا، وہاں پلاٹ لینا، تو وہ سہیل میمن صاحب ہیں وہاں پہ مینجمنٹ کمیٹی آئے گا وہاں کے وہ ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ ہے سہیل احمد صاحب. تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو بھی رہا ہوگا، تو وہاں آپ رابطہ کریں. اور کوئی مخیر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے جناب علی صاحب کو وہاں پہ مدرسے کے لیے جگہ دلائیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایک مدرسے سے دوسرا مدرسہ ہو آپ کا اللہ کرے. تو ماشاءاللہ سے وہ معاملات بھی چل پڑیں گے. جناب علی ہم آگے بڑھیں گے اور جواب جو انہوں نے سوال آپ سے کیا تھا اس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی تعلق سے کوئی سوال پوچھتا ہے اور سوال جو ہے وہ اس کا لاجیکل ہے، تو مذہبی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کا جواب دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور ظاہر ہے میں نے بھی جواب دیا تھا. اب میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں اس کا ایک تقاضا ہے، اور میں نے جو ہے مر کے خدا کو جواب دینا ہے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو ظاہر ہے میں اس کا ذمہ دار بنوں گا، اور کوئی بھی شخص جان بوجھ کر خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گا. جس سوال کی بات ہو رہی تھی، اب وہ سوال یہ تھا کیونکہ پچھلے سال کی بات ہے، کسی نے یہ پوچھ لیا تھا کہ اگر کسی نے سحری سے پہلے چرس پی لی اور اس کے بعد وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے. اب لوگوں کا جو مطالبہ ہے، تقاضا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، جیسے وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، 99 قتل کیے تھے. وہ ایک اس زمانے کے جو مولوی تھے اس کے بعد چلے گئے اور کہا کہ میں نے قتل کیا 99، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں تیری توبہ تو ہے ہی نہیں، اتنے قتل کیے، اتنا بڑا گناہ گار ہے تو. اس نے کہا ٹھیک ہے 99 تو ہو ہی گئے. اس کو بھی قتل کیا، اس نے کہا سینچری مکمل ہے. اس کے بعد وہ چلا گیا دوسرے مولوی کے پاس. اب دوسرے مولوی کے پاس جب وہ گیا اور یہ سوال اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے.
اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہت بڑی ہے. تو نے زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دیا, اس کے باوجود بھی مچھر کے پر جتنے آنسو بہا لیے, تب بھی اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دونوں مولوی ہیں, دونوں کی باتوں میں تضاد. ایک نے کہا گناہوں کی جو ہے وہ کوانٹٹی دیکھ کر کے نہیں بخشے نہیں جائیں گے, لیکن ایک نے اس کو اللہ سے جوڑ دیا کہ تیری بخشش ہے. اب جب اس نے یہ سنا, اس کے بعد وہ مسجد کی جانب چل پڑا. اب رستے میں آ گئی موت. تو اللہ کی رحمت دیکھیں وہ کیسے بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشنے کا. 100 بندوں کا قاتل ایک شخص, جیسی اس کو موت آئی تو فرشتے آگے جہنم کے, جنت کے, اور یہ حدیث میں موجود ہے واقعہ. اب وہ جہنم والے کہتے ہیں کہ ہم لے کے جائیں, جنت والے کہتے ہیں ہم. تو اللہ کا حکم ہوا کہ رستہ ناپا جائے, جو جگہ یعنی مسجد کے اگر قریب ہے تو جنت میں جائے گا, مسجد سے دور ہے تو جہنم میں جائے گا. یہ حکم خدا نے خود دیا, اور خود اللہ نے مسجد کا جو رستہ وہ لپیٹ دیا تاکہ وہاں کا فاصلہ کم ہو جائے. یعنی خدا اس 100 بندوں کے قاتل کو بخشنا چاہتا ہے. جس شخص نے یہ اس کو امید دلائی, اس کی بس اس کی بخشش کا بہانہ بن گیا نا. آج لوگ اگر کسی بھی اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں, چرس پینا, سگریٹ پینا یا تمباکو, اس طرح کی چیزوں میں ملوث تو ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہیں وہ جو بنی سال کا پہلا مولوی تھا میں وہ بن جاؤں؟ میں گیٹ بند کر دوں؟ بہت اچھے طریقے سے, مطلب میں بڑی چیز کو دیکھتا ہوں, مذمت بھی کرتا ہوں. میں نے دیکھا ہے بعض مولوی حضرات کو وہ مین پوری اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں, وہ خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم مذمت کر رہے ہیں, اس میں عمل کے تعلق منع کرنا چاہیے لوگوں کو. جی ہاں بالکل. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, گناہ ہوتا ہے, چاہے وہ مولوی کرے غیر مولوی کرے. مولوی کی رسپانسبلٹیز تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ دین پڑھا ہوتا ہے, لوگوں کی امیدیں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن گناہ ہوتا ہے. جن باتوں کا علم آپ کو ہے اتنے کے جواب دہ آپ بھی ہیں. تمباکو کھانا اگر مولوی کو پتہ ہے غلط ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اس میں آپ بالکل شریک ہیں. ایسا نہیں ہے اس کا گناہ اس کو زیادہ ہے, وہ آپ کے برابر ہو گیا. مجھے یاد آئی, میں نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ کا بھی واقعہ. ایک دفعہ ہم ایک محفل میں تھے, وہاں سے نکلے تو آپ کو پتا ہے جب محفل ختم ہو تو چائے کے ہوٹلوں پر پھر ایک محفل لگ جاتی ہے نا, بھائی چائے پی لیں گے جب محفل ختم ہوئی ہے, آپ بھی پی لیں عنایت صاحب کے ہاتھوں کی چائے. تو وہاں سے وہ نکل کے سگریٹیں پی رہے تھے. سگریٹ میں تمباکو ہوتا ہے. تو اب معاملہ یہ کہ مطلب وہ لوگ بھی سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جب کسی عام بندے کی بات آتی ہے نا تو پھر وہاں پہ بس جنت میں تم ہی جاؤ گے, ہم تو ڈائریکٹ جنت والے ہیں نا. اصل میں دیکھیں تمباکو ہے, سگریٹ, یہ چیزیں وہ ہیں کہ آپ شرعی طور پہ پہلے اس چیز کو معلوم کریں, پڑھیں کہ اس کا شرع حکم کیا لگتا ہے. سگریٹ پینا جسٹ مکروہ ہے. اگر وہ اتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ آپ کی صحت کے لیے مضر رہتا ہے, وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ عمل حرام ہے. آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. اس لیے اب مولوی صاحب بھی پی رہے ہیں, ظاہر ہے متنفر ہوتی ہے عوام, نہیں پینا چاہیے پبلکلی خاص کر کے, لیکن اگر پی رہا ہے تو کچھ حسن ظن بھی رکھیں. جہاں وعیدیں ہیں وہاں جنت کی بشارتیں بھی ہیں, آپ وعیدیں بتائیں تو بشارتیں بھی بتائیں, اور حسن ظن بھی رکھیں. تو بہرحال میں اپنی بات کو شارٹ کر دیتا ہوں کہ وہ سوال ہوا تو میں نے جواب دیا. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ میں نے ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, مستند عالم دین, کراچی سے ان کا تعلق ہے, ان سے جو ہے اس مسئلے پہ ڈسکس بھی کیا, تو انہوں نے میرے جواب کی توثیق بھی کی تھی. اب 2-4 لوگ اگر یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ سوال ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یا جواب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے, جواب دے تو ہم خدا رسول کی بارگاہ میں. اگر تو غلط کسی نے بات کی ہے, سوال غلط کیا ہے تو آپ تنقید کریں, لیکن تنقید برائے تعمیر اور اصلاح ہونی چاہیے. اگر آپ اپنے حلقے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلاح نہیں چاہتے ہیں, آپ فتنہ چاہتے ہیں. اب میں حیدرآباد میں رہتا ہوں, مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے, لیکن وہ کچھ لوگوں نے وہ گنتی کے 4-4.5 مولوی حیدرآباد میں, ان کو غلط فہمی, جی ہاں وہ 4.5 میں کچھ آدھے فٹ کا ہے, تو ان کو یہ غلط فہمی ہے. گنتی زبردست ہے یار. تو ان کا غلط فہمی ہو گئی کہ وہ کوئی مرکزیت ان کو حاصل ہو گئی ہے, یا پتہ نہیں کون سا بورڈ جو ہے اس نے ان کو سند دے دی ہے کہ جی آپ جس کو چاہیں اہل سنت میں رکھیں, مسلمان رکھیں, باہر نکال دیں. وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ عزیر خان ظہیر صاحب اتنے عرصے سے میڈیا پہ بیٹھے ہیں, یعنی ان کو نہیں پتہ چینل کیسے چلے گا, وہ سکھائیں گے آ کے کہ چینل کیسے چلے گا. پچھلے سال فارمیٹ بنا تھا چینل کا ایک, اس میں ناطخواں نیچے بیٹھا تھا, باقی لوگ اوپر بیٹھے, اس پر بھی تنقید ہوئی. اب ان جو حد سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ 2 غلطیاں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے شرعی, ایک ہوتی ہے ٹیکنیکلی. اگر شرعی کوئی قواعد اس میں تھی تو آپ بتائیں. آپ نے 4 لوگوں میں بیٹھ کے گفتگو کی, آپ نے ماحول خراب کیا, اگر آپ کو لگتا ہے غلط تھا عزیر صاحب سے رابطہ کریں آپ اور دلائل سے بتائیں. آپ نے وہ نہیں کیا. شرعی طور پہ اس میں کوئی قواعد نہیں تھی. ہاں ادب یہ تھا کہ اوپر بیٹھے ہیں, مگر وہ جو پیچھے اسکرین لگی تھی ظاہر ہے وہ بیٹھتے وہ چھپ جاتی, تو ٹیکنیکل ایشو آتا. تو عزیر صاحب بھی کلمہ کو مسلمان ہیں, عاشق رسول ہیں, تو صرف مولویوں کی ہی گود میں عشق نہیں ہے. بالکل. آپ یہ جتنے بھی مولوی نا گنتی کے 4-6 لوگ, یہ جن لوگوں کے موضوعات پہ بیانات کر رہے ہوتے ہیں, غازی علم الدین صاحب یا غازی ممتاز صاحب, یہ وہ لوگ تھے جو مولوی نہیں تھے, ان کی داڑیاں بھی نہیں تھی. تو عشق جو نا وہ داڑھی یا جوبے کبے کا محتاج نہیں ہوتا, وہ جہاں ڈیرا لگا دے لگا دے. آخری بات کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ چینل پہ کوئی بات جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے
تو مہربانی کر کے ہم سے رابطہ کر دیں. ہماری کوئی برانچ نہیں ہو تو ہم ہی اس کا جواب دے سکیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ماحول خراب کیا جائے تو میں دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا حاجی عمران صاحب کا ایک جملہ جو مجھے ہمیشہ یاد رہا, وہ کہتے ہیں بہت سارے بیکار لوگوں کی بیکار باتوں کا کارآمد جواب یہ ہے کہ آپ جواب ہی نہ دیں. تو پہلے سال مجھے بہت کہا گیا کہ آپ اس کو کوئی جواب, اب بات جو سامنے کہہ رہا پہلے اس کی بھی تو کوئی پوزیشن یا حیثیت ہو تو نہیں ہے. اللہ کا شکر ہم کام کر رہے ہیں, پہلے سے بہتر کر رہے ہیں. میری کوشش ہے, ہمارے جو عزیر صاحب ہیں جو بھائی ان کی یہ کوشش ہے کہ اس چینل سے خاص کر نوجوان جو ہے جو مذہب سے دور ہو گیا یا مذہبی لوگوں سے بیزار ہیں, ہم ان کو کسی طرح مذہب سے جوڑ سکیں. اور لوگ ماشاءاللہ سہولت کر رہے ہیں. دیکھیں آن لائن چل رہا ہے نا سارا سیٹ اپ, اب لوگ پوچھتے ہیں باقاعدہ, وہ پوچھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے یہاں سے جواب ملے گا, تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو جواب دیں مثبت, وہ دین سے جڑیں, دین کو سیکھیں, اور جو کمیونیکیشن غیر مذہبی لوگوں میں ان میں ہے وہ ختم ہو. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ حیدرآباد نیوز ناظرین انصر بھائی, حیدرآباد نیوز وہ ہمارا شہر حیدرآباد کا فخر ہے, وہ حیدرآباد کا بڑا چینل ہے کہ جو تمام علماء کرام پاکستان کے نامور علماء کرام کے انٹرویوز جو الحمدللہ وہ اس چینل پہ ہم کرتے ہیں اور ٹیلی کاسٹ بھی کیے جاتے ہیں. تو بتانے کا مقصد تمام علماء کرام جو ہے وہ ہائی لیول علماء کرام جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ حیدرآباد نیوز چینل مذہبی حوالے سے اپنی بہترین خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور اس کا سہرا جناب عزیر خان زئی صاحب, زہیب لطیف نیازی صاحب کو جاتا ہے. اس انداز سے یہ دونوں مل کر اور ہماری ٹیم پوری مل کے محنت کری ہے. اللہ کریم دن دگنی رات گیارہویں ترقیاں عطا فرمائے, اور دعا کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو کام خود نہیں کرتے نہ تو کریں گے نہ کرنے دیں گے کسی کو, تو مہربانی کر کے یہ کلچر ختم کیا جائے. آپ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو خاموشی سے درود شریف پڑھ لو, تسبیح لے کے بڑا اللہ 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 صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہو, یا تو پھر کام کرنے یا پھر کفل مدینہ لگا دیں. ہاں کفل مدینہ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے جناب. اور میں شکر گزار ہوں فاطمہ دلوی صاحب کا, ہمیں دیکھ رہے ہیں. حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس کے سی ای او ہیں محفوظ گروپ کے, اور ہمارے حصہ بھی رہتے ہیں. تو ایک چیز میں بتاتا چلو, جس طرح آپ نے اعلان کیا شیرمال کی بات تو نہیں کریں گے, نہیں وہ تو بھائی کو بولے شیرمال بھجوا دیں, نہیں وہ تو آ جائیں گے, ہم آتے ہی روزانہ. میں یہ کہتا چلوں کہ فہد بھائی اور ساتھ ہی ہمارے مصطفیٰ بھائی جو کہ دہلی شیرمال والے ہیں, مرحوم تصدق صاحب کے صاحبزادے, وہ بھی عمرے پہ جا رہے ہیں. جو لوگ حیدرآباد سے عمرے پہ جا رہے ہیں, ہماری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہم سب ان کو مبارکباد پیش. ویسے ہمارے یہ وہ رپورٹر ہیں جن کے پاس ہر خبر ہوتی ہے الحمدللہ, تو بہت اچھی بات ہے. عمرے پہ جا رہے ہیں, ہماری دعائیں کیجیے گا. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں, میرے چینل کے جو مالکان ہیں نا, انہوں نے مجھے فری ہینڈ دے رکھا مذہبی حوالے سے. سب جگہ آپ کو محمد علی ملے گا الحمدللہ. سر آپ تو مذہبی پروگرام اٹینڈ بھی کرتے ہیں. اچھا سر, دربار عالیہ کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ تمام پروگرامات میں اور مذہبی جو بھی محفل ہوتی ہے درگاہ شریف کے علاوہ بھی آپ کی شرکت یقینی ہوتی ہے, اول تاخیر ہوتی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, اور درگاہ شریف کا کوئی عہدہ بھی آپ کے پاس ہے؟ جی الحمدللہ, میں پچھلے 10-15 سال سے درگاہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کی کمیٹی کا سینئر ممبر ہوں. اور اس میں میں آیا اس لیے تھا, جس طریقے سے ابھی آپ لوگوں نے سوال جواب کیے, تو ہمارے جو دوستوں کے گروپ ہیں نا, ان میں سے زیادہ تعداد ایسی ہے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں, مینس کے کمپیریٹیولی جس کو دنیاوی تعلیم کی بات آپ کر لیں, تو ان کے پاس سوالات بہت ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اچھا, کچھ اس میں سے سمجھنا بھی چاہتے ہیں اور کچھ جو ہے تنقید کے پہلو کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ہم ایک روایتی طریقہ کار سے نکل کے دور حاضر کی جو مسائل ہیں ان کے اوپر ڈسکس کریں. ہم اسلامی بینکاری کے اوپر کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے, کہ اسلامی بینکاری ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے, یا اس کا کون سا حصہ صحیح ہے اور کون سا حصے میں ابھی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے ہمارے علماء کرام کہ لیکچر دیتے وقت کہ بھائی نوکری سے زیادہ کاروبار بہت اچھا ہے, اور نوکری کہ اگر جو ہم نے بھی علماء کرام سے ہی سنا ہے کہ اگر رزق کے 10 دروازے تو اس میں سے 9 دروازے کاروبار کے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یار موبائل کا استعمال جو ہے مسجد میں کس طرح کیا جانا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. ہم بہت ساری اصلاحی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات نہیں کرتے. ہم لوگوں کو یہ نہیں بتاتے, ابھی تک نہیں بتاتے کہ ہمیں درگاہ پہ کس طرح جانا چاہیے, ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے. تو یہ مقاصد تھے, اور الحمدللہ اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اور ہم بہت سارے جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی خود بھی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس پہ ایک جملہ عرض کروں اگر آپ اجازت دیں تو. کیونکہ سوال جو سب نے اٹھایا ہے بہت اچھا ہے. اس کی ایک وجہ کیا ہے جو میں اتنے وقت میں سمجھ سکا, کیونکہ ایک عرصہ میں نے مذہبی لوگوں میں گزارا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر جیسے آپ کے ادارے میں کوئی بندہ پڑھانے آتا ہے تو ظاہر آپ اس کو پہلے ٹیسٹ لیں گے, سارے معاملات دیکھیں گے, اس کے بعد رکھیں گے. اب مساجد میں جو امام صاحبان ہیں یا مدارس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی باقاعدہ سکروٹنی نہیں ہوتی. آواز اچھی ہے, داڑھی تھی,
टोपी पहनी, अच्छी रंगीन सूट पहना, जी आ गए, वो इमाम साहब हो गए। अब इमाम साहब को चाहे इमामत के मसाइल ना आते हों, लेकिन वो कुरान अच्छा पढ़ता तो रख लिया गया। अब वो नमाज तो अच्छी पढ़ा लेता है कुरान पढ़ के, लेकिन मसाइल में बेड़ा करके उसने लोगों को किया हुआ है। अच्छा, जो आ गए हैं उनके पास मखसूस मौजू आते हैं। पूरे साल में अगर वो 300 बयान कर रहे हैं 365 दिनों में से, तो 20 मौजू हैं और महदूद इल्म है। आज अगर मैं किसी आज के जो जिन 6-8 बंदों ने माहौल ख़राब किया, उनसे अगर हम खड़ा होकर ये कहें कि जी आप न्याज पे बात करें, 11वीं शरीफ पे बात करें, वो 2 घंटे बयान करेंगे। मैं उनको खड़ा करके कहूँ कि आप तौहीद पे बात करें, सिर्फ 20 मिनट नहीं बोल सकते वो। वजह उसकी ये दलाइल नहीं है, मुताला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भी चाहते हैं कि हम उन मसाइल पर गुफ्तगू करें जिनसे लोगों को मज़ा आए, लिफाफे आएँ, नोट उठाए जाएँ। अब लोगों ने क्या सुना, क्या समझा, इनकी इन हरकतों की वजह से आज हुआ है कि सोशल मीडिया की वजह से नौजवान तबका कुफ्र और इल्हाद की तरफ चला गया है। उनका ईमान कौन बचाएगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ये वो भी जिम्मेदार हैं। और सर जो फरमा रहे थे कि जिस वजह से इन्होंने शुरू किया, बहुत काबिल है। टीम इनके हैंडओवर पे इनके साथ मिलकर काम कर रही है, बहुत उम्दा काम कर रही है माशाअल्लाह। मसाइल के ऊपर तमाम उलमा किराम को मौज़ूआत जो ये देते हैं पूरे साल की तकारीरों में, अल्लाह ताला इन लोगों को आबाद। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? हसन इलाही का इसमें बड़ा किरदार है। हाजी गुलशन इलाही साहब तो वो एक अमूमी तौर पर देखते हैं। अच्छा, बहरहाल वो बात बीच में रह गई थी जो आपको पूछना चाह रहे थे रमज़ान में ट्रैफिक के मामला। जी हाँ, बिल्कुल मैं उस तरफ आऊंगा, चूंकि अली साहब जो है वो 10वें रोजे के बाद आज एक्टिव हुए हैं, वरना 10 रोजे बोल नहीं रहे थे। तो मैं भी खामोशी इसलिए कि आज ये बोल रहे हैं, तो ये जब ये बोलते हैं तो वैसे ही हम जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं इनसे। जनाब अली, मैं इस बात पे आ रहा था सर कि रमज़ानुल मुबारक जो है बड़ा बरकतों वाला महीना है, और इस बरकतों वाले महीने में हम ये देखते हैं कि बाद नमाज तरावी सड़कों पर एक हुजूम निकलता है, चाहे वो फिर बाजार के लिए हो, वो होटल्स के लिए हो, वो क्रिकेट खेलने वालों के लिए हो, एक हुजूम होता है सड़कों पर। तो फिर वो जो ट्रैफिक के मामलात हैं, एक बूझा जाएगा किस तरह से आप उसको इस रमज़ान किस तरह से प्लान किया है कि कैसे बेहतर कर सकते हैं, जो ट्रैफिक जाम होती चीज़ें होती हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हम देखते हैं जगह जगह बेजा पार्किंग्स बना दी जाती हैं, होटल्स के बाहर अब 3-3, 4-4 रोज लगी है बाइकों की, रोड जो इतना था वो इतना हो गया। तो इस पर भी कोई इक़दाम कर रहे हैं आप? हाँ, देखें, पहले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से एक कामयाब तजर्बा कर रहे हैं कि रमज़ान ट्रैफिक प्लान हम बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 27-28 किताबें जो है मुख्तलिफ इस ट्रैफिक के मौज़ूआत पे लिख चुका हूँ, और रमज़ान ट्रैफिक प्लान भी उसका हिस्सा है, जो हर साल उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाकर आप जैसे लोगों से सीख के, कुछ लोगों की मुशावरत से उसमें डाली जाती हैं। तो उसके हमने रमज़ान ट्रैफिक प्लान की 12 वजूहात देखी थी। इस मरतबा रमज़ान ट्रैफिक प्लान के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ हुई वो ये हुई कि ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड की भी एक मीटिंग होती है, और एक कमिश्नर साहब की भी मीटिंग होती है, और एक डीआईजी साहब की भी मीटिंग होती है। तो सबसे पहले मीटिंग हुई दोनों डीआईजी साहिबान ने, एक डीआईजी तारिक दारेजो साहब जो हैं, और उसके साथ उनके साथ साथ में जो है डीआईजी ट्रैफिक फिदा हुसैन मस्तोई साहब ने, और उनके साथ एसएसपी हैदराबाद नमजा शेख साहब, और तमाम एक तरफ तमाम डीएसपी साहिबान थे और दूसरी तरफ तमाम ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर्स थे। और उसमें हम लोगों ने ब्रीफिंग दी कि हम किस तरीके से रमज़ान ट्रैफिक प्लान में क्या वजूहात होती हैं ट्रैफिक जाम की, और किस तरीके से उस पर काबू पाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वां रमज़ान है। मेरे पास 3 ग्रुप हैं। एक हमने उसी दिन जो है जिस दिन मीटिंग हुई, हमने हैदराबाद पुलिस का ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया है। दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड का ट्रैफिक मैनेजमेंट ग्रुप है। एक हमने ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन का ग्रुप बनाया है, जिसमें हमने शहर के इंटेलेक्चुअल्स को और बहुत सारे मुख्तलिफ वजह से लोगों को लिया हुआ है। हम उन पर लोगों की राय लेते रहते हैं। वो राय लेकर हम उन दोनों ग्रुप्स में डालते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन के ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वें रोजे तक हैदराबाद में ट्रैफिक जाम का एक भी वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, इसमें ट्रैफिक जाम का एक रमज़ान का एक अलग ही सिनेरियो है। 3 बजे से ट्रैफिक जाम होना शुरू होती है और ये सिलसिला चलता है इफ्तार तक ना, और उसमें लोगों की जल्दबाजी है और सब्र नहीं है, जबकि रमज़ान सब्र का दर्ज देता है। बिल्कुल, हर बंदा चाहता है, एक रेस में लगा हुआ है बिला वजह की। उस सब मुझे नहीं आज तक मालूम है कि पूरी जिंदगी में मेरा कोई रोजा रोड पे खुला हो। घर पहुंच ही गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे ये याद नहीं है कि मैं किसी शादी हाल में गया हूँ तो मुझे खाना नहीं मिला हो। सब जगह खाना खाया, लेकिन बेसब्री उधर भी होती है। तो हम बेसब्री किस्म की कौम है। अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकतों से हमें सब्र दे और शऊर भी दे हमें। तो हर बंदा भाग रहा है। फिर दूसरा एक ठेले वालों का और दुकानदारों ने एक चीज़ सोची हुई है जिसको हम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट भी कहते हैं
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزی روزگار جو ہے نا وہ 10 فٹ باہر سے شروع ہوتی ہے دکان کی، ٹھیک ہے. تو جبکہ اگر آپ دیکھیں تو کئی لوگوں کی دکانیں تو پلازا کے اندر جا کے اور بالکل آخر میں، تو ان کو بھی وہی رب کائنات روزی دے رہا ہے جو بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. تو اس پہ ہمارا رمضان ٹریفک پلان پہ الحمدللہ ہم نے سارے ریسورسز لگائے. دوسرے ہی دن ہم نے ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کی ڈپٹی کمشنر صاحب سے میٹنگ کی. تیسرے دن ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے اس رمضان میٹنگز کا اس میں میئر صاحب بھی تھے. فائدہ یہ ہوا ہمیں، ایک طرف تو وہ ہماری انفورسمنٹ ڈپلائی ہو گئی، دوسرا ہمیں 3 عارضی پارکنگ ایریا ملے بلدیہ کی طرف سے، جس کے لیے میں ان سب کا شکر گزار ہوں، جتنے بھی افسران ہیں بالخصوص بلدیہ کے میئر صاحب اور ان کی ٹیم کا. ایک انہوں نے ہمیں عائشہ پارک میں پارکنگ ایریا دیا ہے جو کہ 8 نمبر کی جتنی بھی ارد گرد کی مارکیٹ ہیں اس کی تمام موٹر سائیکلیں اور کاریں عائشہ پارک میں، اور وہ الحمدللہ فعال ہو چکا اور نوٹیفائڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ پورا رمضان چلے گا. دوسرا قدم گاہ کے سامنے ہمیں HMC کا پلاٹ ہے کوہ نور کے لیے، وہ دیا ہے کوہ نور اور قدم گاہ کے لوگوں کے لیے کہ آپ یہ استعمال کریں. اور اسی طریقے سے ایک تیسرا فقیر کے پیڑ پہ دیا ہے ہمیں شیل پیٹرول پمپ کے بالکل پیچھے. تو یہ تینوں جگہ جو ہے ہمیں ملی ہے. اس سے پہلے ہم الحمدللہ ایک پارکنگ ایریا پچھلی بلدیہ کی مینجمنٹ میں فعال کرا چکے 6 نمبر میں، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے اچھا کام ہوا ہے. اب لوگوں کو چاہیے، میں نے آج بھی میں وزٹ کرتا ہوا آ رہا تھا آپ کے پروگرام سے پہلے، کہ لوگوں نے اب بھی اپنی بائکس جو ہے باہر کھڑی کی ہوئی ہیں. بھائی آپ پہلے تو آپ سب شور مچاتے تھے کہ آپ کو جگہ نہیں ملی، اب آپ کو اتنی بڑی جگہ دے دی کہ میرے خیال میں 1000 گاڑیاں وہاں پر کھڑی ہو سکتی ہیں. اور وہاں پر جس وقت میں ہو کر آیا ہوں تو وہاں پر میرے خیال میں مشکل سے کوئی 100 گاڑی بھی نہیں تھی. تو اور باقی 900 بندے سامنے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ یار 30-40 روپے انہوں نے لگائے ہوں گے پارکنگ کے، آپ کی گاڑی بھی سیکیور ہوگی، بہت سارے مسائل سے بچے گی. تو آپ اس پارکنگ ایریا کے اندر کریں تاکہ ہم ان سے مستقل بنیادوں پر یہ پارکنگ ایریاز لیں. اچھا ہماری نا قوم کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اب جب بائک لگانے کی باری آتی ہے نا تو چاہتے ہیں کہ سیفٹی کا معاملہ بھی رہے اور سیکیور رہے ہماری بائک، لیکن یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیچھے کی طرف رہے تاکہ نکالنے میں آسانی ہو. مطلب صحیح سے لگانی بھی نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ جگہ بھی پراپر مل جائے. تو یہ بھی ہمارے پاس جو، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عامر غفار فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب عامر غفار صاحب، امریکہ سے یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور بہت شکریہ آپ کا سر. تو یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں حیدرآباد کے لوگ چاہے دوسرے ممالک میں موجود ہیں لیکن وہاں سے دیکھتے ہیں سر اور رسپانس کرتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی پیپل بس سروس کی بات ہو رہی تھی، اس پہ لوگوں کی بہت ساری تجاویز آئیں. مقصد لوگ اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں، لوگ اپنے شہر سے بھی محبت کرتے ہیں، صرف ان کو ایک رستہ نہیں معلوم ہوتا کہ طریقہ کار نہیں معلوم ہوتا. طریقہ کار بتا دیا جائے تو ہماری قوم جو ہے نا ویسے ہی ہوشیار قوم ہے. میری نا آپ سے 2 اپیلیں بھی ہیں یہاں. ایک تو دیکھیں ایک مسئلہ یہ تو نا جس میں نشاندہی کرنا چاہوں گا. اچھا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے لطیف آباد میں ایک ڈمپ ایریا جو کہ بند کی سائڈ پہ بنا ہوا ہے جہاں سارا کچرا آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر وہاں سے کچرا موو کرواتے ہیں یہ ٹرکس میں اور ڈمپرز میں بھر کے نا. اچھا وہ جو روڈ مختص کیا ہوا ہے میرے خیال میں وہ روڈ ہے 5 نمبر والا جو آتا ہے 10 نمبر سے 5 نمبر بٹائی والا جو روڈ ہے، سیدھا روڈ. اس روڈ کے اوپر اسکول سے سارے کے سارے، سینٹر سے سارے کے سارے. اچھا پھر وہ جو ڈمپرز ہوتے ہیں ان کا کچرا اتنا اوپر تک بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ سڑک پر گرتا ہوا آتا ہے پورے راستے میں، اور اس سے جو اسمیل تعفن پھیلتا ہے وہ الگ ہے. تو کیا ہمارے اس کا ٹریفک کے نظام میں کوئی ان کا معاملہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کوئی رات کا ایسا وقت مختص ہو کہ ڈمپر اس ٹائم میں گزرے؟ کیوں اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو اسمیل پھیل رہی ہے، تعفن پھیل رہا ہے، بچوں کی بیمار ہونے کا خدشہ ہے. تیسرا اس روڈ پہ مٹی اتنی اڑتی ہے ان کی وجہ سے کہ اگر بندہ کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کی جینا محال ہے. تو میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ان کے لیے بھی کوئی نگرانی کریں، اور اگر کوئی ہے پلان تو مجھے بتائیں. سر بات یہ ہے کہ جیسے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہمارا قوم کا یہ ہے کہ یہ سوال اٹھاتے نہیں ہیں، یہ مسائل کی نشاندہی کرتے نہیں ہیں. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈال دی یا ہم نے واٹس ایپ کی کسی گروپ میں لکھ دیا تو وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی انتظامی ادارے موجود ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ یقین کریں بار بار میرا مقصد یہ نہیں ہے میں کرتا جاؤں اور کوئی خود نمائی کا نہیں ہے کہ یہ میرا کام خود نمائی کا ہے ہی نہیں ہے. الحمدللہ یہ والا کام میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی اتنی عزت دے رہا ہے جب آپ نیک کام میں کر رہے ہوتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ، تو آپ کو ان ساری چیزوں سے پھر آپ نکلتے جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیتا ہے ان سے. تو ہم نے جیسے وہ دوسرا گروپ بنایا، کل میرے پاس گروپ میں ایک کمپلین آئی کہ جی اسٹیٹ بینک کے سامنے پانی کی کوئی لائن لیک ہے اور وہ وہاں پہ بہت سارے بائک والے سلپ ہو جاتے ہیں، تو مہربانی کر کے اس کو کرتے ہیں.
اچھا میں نے پہلے سوچا کہ یار یہ اسٹیٹ بینک کے بالکل سامنے اور گل سینٹر سے پہلے، تو میں نے کہا یار یہ تو کینٹ کا ایریا میں، ویسے ہمارے گروپ میں ایم ڈی واسا بھی ہے اور یہ بھی ہے. خیر میں نے ان کو ایڈیشنل مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ذیشان ملک، ان کو لکھا تو انہوں نے کہا جاوید بھائی انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح میں اس پہ اپنی ٹیم لگا دوں گا. آج وہ ٹیم لگ گئی اور اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے میری والدہ کے انتقال پر میرے گھر پہ اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، تو ادھر میرے ایک دوست بھی آئے ہوئے، تو ایسے ہی موضوع چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ سب کچھ کرتے ہیں، آپ یہ پریشر والے گوشت کے اوپر وہ نہیں کرتے. بات انہوں نے نشاندہی کی نا، تو وہ ظفر بھائی نے ان کو نشاندہی کی. دوسرے دن آج میں ان کی نیوز دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو لے کے اور ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر کوئی منوں کے حساب سے جو ہے نا وہ بیکار قسم کا گوشت جو ہے وہ نکال کے تلف کیا. تو آپ جب کسی چیز کی نشاندہی کریں گے، یہ آپ نے بہت اچھی چیز کی نشاندہی کی. اگر یہ کوئی واٹس ایپ وغیرہ آپ مجھے کر دیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی میں اس پروگرام کے توسط سے بتا دوں کہ ہمارا ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، اور جو بھی بندہ ایڈ ہونا چاہے گا میرے سے رابطہ کر دے، میں ان کو ایڈ کر دوں گا. اس کے اپنے ایک نارمس ہیں جو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، ہم نے اس پہ اب اپنی تجاویز دیں. ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ہم جن سے بات کریں جی محمود گارڈن والا یو ٹرن جو ہے نا صحیح نہیں ہے. بھائی صحیح کیا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. آپ بتائیں تو صحیح نا کہ اگر اللہ نے آپ کو عقل شعور دیا ہے تو آپ بتا دیں. ہاں سب بندوں میں وہ نہیں ہوگا. اچھا پھر ایک جواب یہ بھی آ جاتا ہے یار اگر ہم بتائیں گے تو پھر ڈپارٹمنٹ کیا کرنا ہے. یار ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہے تو تبھی یہ مسائل، بہت ساری چیزیں نہیں کر رہے ہیں نا، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کی نشاندہی کر دی جاتی ہے الحمدللہ وہ چیز ہو جاتی ہے. ابھی آپ پہلے مجھ سے وقفے میں سوال کر رہے تھے پیپلز بس سروس کا، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی روٹ پہ چل رہی ہے. اب میں ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے جو لوگ کوثار جا رہے ہیں ان کے لیے ہے ہی نہیں. اور بالکل اچھا دیکھیں یہ جاتی ہے ٹنڈو جام تک جاتی ہے، لیکن جو جام شروع جانے والی ایک بہت بڑی تعداد طلبہ و طالبات کی ہے، وہ بیچارے خوار ہیں. دیکھیں ہم نے ابھی آپ میری لیٹر نکال کے ابھی تو میں نے ایک کھلا خط اور لکھ دیا ہے وزیر ٹرانسپورٹ صاحب کو. پہلے تو میں وہ خط کو جو ہے آپ کے حصے میں آ رہا ہے وہ خط میں پہلے 3-4 مرتبہ لکھ چکا ہوں، لیکن اب سیکرٹری صاحب کو دیا، ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کی تائید کرتے ہوئے ایک روٹ تو اس میں سے انہوں نے نکال لیا. میں نے کہا بھائی 5 روٹ ہیں حیدرآباد شہر کے، آپ کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. NICVD آپ نے بنایا، میں نے اس کا بھی اس کا فائدہ لیا، اور بہترین میری والدہ وہاں پر ایڈمٹ بھی تھیں. بہترین ہے ادارہ، آپ نے اچھا بنایا بھائی، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. آپ نے پیپلز بس سروس کا ایک روٹ بنایا، بہت اچھا کام کیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ یار آپ اس میں 5 روٹ اور بنا دیں. آپ ہمیں کوثار کا روٹ دے دیں، آپ ہمیں 12 ربیع الاول چوک تک کا روٹ دے دیں، آپ ہمیں زیل باغ سوسائٹی کا ایک روٹ دے دیں، آپ ہمیں قاسم آباد کا روٹ دے دیں، آپ ہمیں جامشورو یونیورسٹیز کا روٹ دے دیں، آپ ہمیں سول ہاسپٹل سے جامشورو ہاسپٹل کا روٹ دے دیں. تو یہ ہم نے ساری اس پہ چلائی ہوئی ہیں. مختلف اخبارات میں بھی یہ چیزیں چلی ہیں. بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے اور بہت ساری چیزوں پہ کام ہونا ہے، اور یہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نہ صرف کچرے کو بھائی، یہ جو مرغیوں کی باقیات لے کے جا رہے ہوتے ہیں، گوشت کھلے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں کھلی لے کے جا رہے ہیں. پھر بجری کے ٹرک پورے کے کھلے لے کے جا رہے ہیں، اس میں سے لوگوں کے منہ پہ گر رہی ہے جو پیچھے موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے. تو یہ ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر کچھ عوام کا اپنا بھی کردار ہے، عوام کو بھی کچھ نہ کچھ ان قوانین پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. آپ کتنے پولیس والے لگا لیں گے، کتنے آپ چالان کر لیں گے. مقصد آپ نے یار ون وے اگر ہے تو بھائی نہ جائیں ادھر. اور نقصان کس کا ہے؟ آپ کا اپنا. الٹیمیٹلی نقصان یا تو آپ کو خدا نہ خاصہ کچھ ہوگا، یا آپ کسی کو کر دیں گے، کسی کا نقصان کر دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. جی ہاں صاحب جب تشریف کرتے ہیں پروگرام میں تو ایک نئی سے نئی چیز جو ہے بتاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. دیکھیں ہماری کوشش ہے ہم چیزوں کی نشاندہی کریں. کل بھی جس طرح ہم نے دیگر معاملات سے بات چیت کی، آج جاوید صاحب موجود ہے، میں تو بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہوں ان کی موجودگی کا. اچھی بات ہے. اور میں وہ چیدہ مسائل جو مجھے ہی نہیں ہے، سب کو ہے میرے خیال میں. حیدرآباد لطیف آباد میں رہنے والے 50% لوگ تو ہوگا جن کا روٹ ہی 5 نمبر والا روڈ ہوگا میرے خیال میں، آفس جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے. تو صرف میں پریشان نہیں ہوں، باقی دیگر لوگ بھی پریشان ہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ جاوید صاحب موجود ہیں، ان سے فائدہ لیا جائے اور ان تک یہ بات کم از کم پہنچائی جائے. امید ہے کہ اس پر عمل درآمد. دیکھیں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. ابھی یہ موجودہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں طارق قریشی صاحب بھی، اور موجودہ جو DIG ہیں ٹریفک کے، بڑا زبردست کام کریں. اچھا یہ جو ابھی میں ایک بات بھول گیا آپ کو بتانا کہ
جو ہمیں پارکنگ ایریا ملے. آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہم سارا میں نے یہ کر لیا, ایسا نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ کردار جو ادا کیا نا وہ ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ صاحب نے کیا, ٹھیک ہے. اور وہ پبلک کے لیے ہر میٹنگ میں فائٹ کر رہے تھے کہ نہیں یہ جاوید صحیح کہہ رہے ہیں اور پارکنگ ہونی چاہیے. اور ابھی وزیر اعلیٰ سندھ آئے ہوئے تھے جو نگراں وزیر اعلیٰ, اس پہ بھی ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. مقصد انتظامیہ سپورٹ کر رہی تھی مجھے, وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو سر یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ورنہ تو انتظامیہ تو یہ کہتی ہے یار خاموش رہو یار کیوں ہماری وہ ہو رہی ہے. لیکن کمشنر حیدرآباد جو یہاں سے یہاں سے ٹرانسفر ہو کے گئے خالد حیدر شاہ, اور جو موجودہ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد ہیں, انہوں نے تو کھل کے مجھے موقع دیا. مجھے 15-10 منٹ کا ٹائم تھا, انہوں نے مجھے 25 منٹ کا ٹائم دیا وزیر اعلیٰ کے سامنے. ان کا بہت شکریہ کہ یار آپ کھل کے مسائل کے اوپر بات کریں, اور اس میں سے کچھ ہمارے اب بدین اسٹاف ہے بھائی کیوں نہیں بناتے آپ اس کو, مگر آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے بنائیں. لطیف آباد میں کبھی مذاق چل رہا ہے, کبھی وہ وین اسٹاف کھل جاتے ہیں, کبھی بند ہو جاتے ہیں. یار آپ کوئی پالیسی بنا لیں, ہم بنا کے دیتے ہیں آپ کو پالیسی کہ اسٹاف کیسا ہونا چاہیے, ادھر لیڈیز کے لیے کیسے بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے, مردوں کے لیے کیا ہونا چاہیے, واش روم کیسے ہونے چاہیے, اور کتنا بڑا ہونا چاہیے. ہم آپ کو ماڈل بنا کے دیتے ہیں, آپ بنائیں. آپ ہم سے بہت ذہین لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے, ایک سے ایک بندے بیٹھے ہوئے. مقصد یہ جو لطیف آباد والا جو پارکنگ ایریا ہے, کاشف شیخ وغیرہ, یہ فاروق شیخانی وغیرہ, اور عادل صدیقی, اور آپ کے آئیون لطیف آباد کے, ان بندوں نے مل کے اس کو اوپن کروا دیا ہمارے ساتھ مل کے. سب ایک ساتھ ہوئے, اوپن ہو گیا, بہت سارے مسائل پہ ہو جاتے. تو بہت سارے مسائل ہیں ایسے, ایسا نہیں ہے. اچھا اب ایک چیز جو آج ہی میں اس میٹنگ سے آ رہا ہوں, حیدرآباد کا سب سے بڑا روڈ بن رہا ہے ایک آٹوبان روڈ, اور یہ بن رہا ہے گدو چوک سے لے کر اور جا رہا ہے اس کا یہ جو میرپور خاص والا جو فلائی اوور ہے نا, یا گھانگرا موری کہہ لیں آپ, یہ میرپور خاص والا فلائی اوور یہاں تک جائے گا یہ, ٹھیک ہے. اور یہ ڈبل روڈ بنے گا اور اس کو چوڑا کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے اسٹرام ڈرینیج سسٹم جو ہے اس میں ڈالا جا رہا ہے کہ تاکہ دونوں سائڈ پہ برساتی پانی اور یہ جو روڈ پہ آنے والا پانی ہے یہ ہو, اور بڑا ایک بہترین قسم کی پلاننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. آج میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے درخواست کی کہ بھائی یہ لمبا پروجیکٹ ہے, حیدرآباد کی تاریخ کا بڑے پروجیکٹوں میں سے ایک ہے, 4 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, اور یہ لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہو کہ یہ 2 حصے ہیں اس کے. ایک تو یہ وہاں تک ہوگا, اور دوسرا ماجی ہاسپٹل سے یہ جائے گا 10 نمبر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چوک تک, تو وہاں تک یہ بنے گا روڈ. تو اس میں بہت سارے یو ٹرنز نئے بنیں گے, ہم انڈر پاسز اس میں ڈالنے کی کوشش کریں گے, صحیح ہے, اگر اپروو ہو جاتی ہے ہماری چیزیں تو. لیکن اس میں جو آج اچھی چیز یہ ہوئی, ہم نے کہا کہ سر اس کو تو بننے میں ابھی ٹکڑوں میں بننا ہے نا, گدو چوک سے لے کے وومین پولیس اسٹیشن تک, تو اس میں ایک لمبا ٹائم لگ جائے گا. تو اس وقت جو موجودہ جو اس میں پڑے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے جمپس آ رہے ہیں, اس میں ٹوٹ پھوٹ ہے روڈ کی, آپ اس کو تو بنا کے دیں. ایک تو انہوں نے وہ بات مانی, اور انہوں نے کہا کہ یہ 10 سے 15 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کے توسط کے ذریعے میں یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اسموتھ کر کے ایسا کر دیں گے کہ روڈ کی تعمیرات بھی ہوتی رہے اور روڈ فلو بھی اس کا صحیح ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, جو ایک آپ کا روڈ ہے بالی ووڈ مال سے لے کے اور ذیل پاک کالونی تک جا رہا ہے, آدھا روڈ بن گیا اور آدھا روڈ اس وقت خراب ہے. اور اس میں وجہ کیا آ رہی ہے کہ وہ ہیسکو کے پولس وغیرہ ہے وہ اس میں نہیں جا رہے, تو وہ پولس ہٹانے کی بات ہو گئی ہے, وہ بھی عید کے بعد سے اس پہ تیزی کے ساتھ کام شروع ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں, اور حیدرآباد نیوز کا خاصا رہا ہے کہ ہم الحمدللہ کوئی نہ کوئی یہاں پر ایک خوشخبری دے کے لوگوں کو جاتے ہیں, اور اس کے ذریعے 3 سال سے بتی رہے آپ کا کوئی نہ کوئی بات. الحمدللہ. تو یہ پروجیکٹ اس کی ٹائمنگ کب تک یہ مکمل ہونے کی؟ دیکھیں اس کا یہ جو بڑا پروجیکٹ ہے نا, اس کا ٹائم ہے 3 سال کا, ٹھیک ہے, کیونکہ فنڈ ہے اس میں 4 ارب کے, اور اس کو ہر سال کے بجٹ میں اس کے لیے ایلوکیشن ہوتی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو فیزز میں کمپلیٹ کر دیں. مثال کے طور پہ آپ گدو چوک سے اور وومین پولیس اسٹیشن تک بالکل 100% کمپلیٹ کر دیں, پھر آپ وومین پولیس اسٹیشن سے لے کر آئیں اور 7 نمبر کے فلائی اوور تک کمپلیٹ کر دیں, 7 اوور کے فلائی اوور سے آئیں اور آپ اس کو فتح چوک تک کمپلیٹ کر دیں. سر ایک مسئلہ یہ بھی تو آتا ہے, جتنی ٹائم میں وہ بنائیں گے گدو سے لے کر وومین پولیس اسٹیشن تک, اور جب اگلے والے پہ جائیں گے یہ ٹوٹ جائے گا. ہاں, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ڈالی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ وہ ٹوٹتا کیوں ہے, روڈ کی کٹنگ کی وجہ سے, ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے, اس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ اس مرتبہ روڈ کے اندر سے جو ہے پہلے سے ہی پلان کر کے دے رہے ہیں, جیسے کہ کراچی اسلام آباد موٹر وے وغیرہ پہ کیا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کوئی لائن ڈالنی ہے تو اس پائپ لائن کے اندر سے ڈالتے ہیں. پہلے سے ایک پائپ لائن دی جا رہی ہے 18 انچ کی یا جو بھی ہے, کہ اب اگر آپ نے کسی نے نل لینا ہے تو وہ روڈ کو کھودے نہیں
اور وہ چلا. اگر کسی نے اس میں سے وائر گزارنی ہے کہ کوئی کیبل گزارنی ہے تو اس کے اندر سے گزار دے. سوئی گیس والے اپنی پائپ لائن ڈالنا ہے تو اس کے اندر سے گزار دیں. تو یہ مختلف جگہ پر یہ چیزیں رکھی جا رہی ہیں اور اچھی کمپنی بنا رہی ہے. مجھے تو بڑی امید ہے. میں نے جیسا ان کا نام سنا ہوا, میں میرپور خاص روڈ پہ ٹریول کرتا ہوں اکثر, تو بہت اچھا روڈ ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے. ٹھنڈی سڑک وغیرہ بھی شاید انہوں نے بنائی ہوئی ہے, تو بہت اچھا روڈ بنے ہوئے ہیں. تو این کی بھی والے شاید ہیں آئی تھنک. تو اللہ کرے, اللہ ہدایت دے, باقی سب کو ہدایت دے کہ اچھے سے اچھا کام کریں. بالکل ایسے ہی, چونکہ اب وقت بہت ہمارے پاس قلیل ہے اور ہمیں سہار کی جانب بھی آگے بڑھنا ہے. چونکہ سہار کو بھی پیچھے کی جانب بڑھا جا رہا ہے اور ہم لوگ بھی آگے جانب بڑھ رہے ہیں. ایک سوال میرے پاس آیا ہوا ہے واٹس ایپ کے ذریعے, میں وہ شامل کروں گا, اس کا مختصر جواب دے دیجیے گا کہ 8 نمبر میں ایک رکشہ مافیا ہے جو باقاعدہ طور پر, رکشے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ, وہ جب فن کرتے ہیں نا تو دیکھتے نہیں ہے کام ہو رہا ہے, چل چلتے مڑ جائیں گے پیچھے والا بھلے جو بھی ہو اس کے ساتھ. تو یہ جو رکشہ مافیا ہے اس کے لیے کی معاملات ہے؟ یار اس کے لیے اتفاق ایسا ہوا ہے کہ آج جو تجاویز بھیجی ہیں حیدرآباد امپرومنٹ پلان میں, اس میں یہی ہم نے چیز ڈالی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں رکشہ ہو گئے, ان کو کاؤنٹ کیا جائے, ان کو دوبارہ سے جو ہے آپ رجسٹریشن کرائیں, نئی نمبر پلیٹ دیں, تاکہ آپ کو خود تو پتا ہو کہ حیدرآباد میں کوئی کہتا ہے کہ جی 40,000 رکشہ چل رہے ہیں, کوئی کہتا ہے 20,000. بھائی وہ شہر 5,000 رکشے کے قابل نہیں ہے چلانے کے, آپ اس میں 40,000 رکشہ دے رہے ہو. بالکل. تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اچھی پیش رفت ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی سواریاں کم, رکشے زیادہ ہے حیدرآباد کے اندر. صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. تو ہماری دیکھیں کوشش ہے, حیدرآباد بھی اس کی کوشش ہے کہ ان تمام تر مسائل کی نشاندہی کریں, اور ان نشاندہی کرنے کے بعد ان کی جو مسائل ہیں ان کو ختم بھی کیا جائے. اور اچھی چیز یہ ہے کہ میں جس بھی شخص سے بات کر رہا ہوں, اپنی تجاویز رکھ رہا ہوں, مجھے وہاں سے ایک پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. ٹاؤن چیئرمین آئے تھے جب, انہوں نے بڑی اچھی باتیں بتائی کہ بھئی چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. جناب کل عبدالعلیم صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے بھی بتایا کہ بھائی بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں اور بہت جلد ہو جائیں گی. اور آج جاوید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پائپ لائن کے اندر موجود ہیں. اللہ کرے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جب بھی, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمارا شہر حیدرآباد جو ہے وہ اس حد تک ہو کہ ہم یہاں کے روڈوں پہ باسے سفر کر سکیں. ہم یہاں پر جو ہے نا وہ ایک اچھا سسٹم دیکھیں. جب بارش ہو, اس شہر کو ہواؤں کا شہر کہا جاتا تھا, ٹھنڈی سڑک سے آپ گزرے تو آپ کو ٹھنڈ لگنی چاہیے, مطلب تو وہ والا معاملہ ہے. وہاں کی جو خوبصورتی, جو نیچرل بیوٹی ہے, کوثار کو آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد کی, تو یہ جو تمام تر ایریاز ہیں اگر یہاں سے یہ بیسک مسائل کو حل کر دیں گے تو میرے خیال میں بارشوں کے بعد ہمارا شہر واقعی پیرس بن جائے گا, جس طرح کے دعوے پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں, اور اللہ کرے پیرس بن بھی جائے. جناب علی لشمندی صاحب کلام لیں گے ہم یہاں پر, اور ثنا خواں کون سے موجود ہیں اور کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی محسن بھائی ہم موجود ہیں, بہترین ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گزارش کروں گا محسن علی چشتی صاحب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ خدمت پیش کریں. بسم اللہ. ہاں کیا بات ہے حضرت. کہ تیرے صدقے جانے جانا, تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربا جانے جانا, تیرے قربا جانے جانا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. چنی اور چنا تمہارے لیے, چنی اور چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے ہے وجہ دخلی کے کائنات. تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربا جانے جانا, تیرے قربا جانے جانا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دیر کو عصر کیا, گئے ہوئے دیر کو عصر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے ہے وجہ
تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا داہن میں زباں تمہارے لیے بادر میں ہے جان تمہارے لیے داہن میں زباں تمہارے لیے بادر میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. سبحان اللہ بھائی کیا ہی خوب انداز آواز ماشاء اللہ. جناب عالی چونکہ اب وقت بہت قلیل ہے جاوید اقبال صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے حیدرآباد کی عوام دیکھ رہی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لوگوں کو اور حیدرآباد نیوز کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں حیدرآباد نیوز کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیدرآباد نیوز کو مزید ترقی دے ایسے ہی پھلتا پھولتا رہے اور اسی طرح لوگوں کے لیے معلوماتی پروگرام اور اسٹوریز کرتا رہے. حیدرآباد کے لیے یہ ہے کہ چونکہ میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں تو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کریں. آپ اس وقت آئی ٹی کا دور ہے اور آن لائن کلاسز نے آن لائن بزنسز سیکھیں اور بہت تھوڑے پیسوں میں کاروبار ہو سکتا ہے. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میں اس کی خود مثال بیٹھا ہوں کہ میں نے کوئی اتنے بڑے پیسوں سے کام شروع نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے ہر وقت آپ کو ایک پہلی اینٹ لگانی پڑتی ہے. صحیح ہے اور ٹھیک ہے میں کوئی اتنا بڑا آج بھی کوئی سیٹ نہیں ہوں لیکن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین رزق دے رہا ہے میرے بچوں کا روزگار چل رہا ہے. تو میں سب سے کہوں گا کہ بھائی آپ یہ مت سوچیں کہ میرے پاس سے 1 لاکھ روپے آئے گا تو میں 1 کروڑ روپے آئے گا تو میں کچھ کروں گا. 1 لاکھ روپے سے کام کر لیں. اور دوسری بات جو ہے جو میں ہر مرتبہ کہتا ہوں بھائی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر لیں. ون ویلنگ کے خونی کھیل سے اپنے بچوں کو بچائیں اور ون وے وائلیشن نہ کریں. آپ کی وجہ سے کئی زندگیاں بچ سکتی ہیں ایمبولینسز وغیرہ کو راستہ مل سکتا ہے. یہی پیغام ہے اور آگے عید آنے والی ہے. سب کو میری طرف سے جو ہے پیشگی رمضان مبارک عید مبارک. جناب علی اور یہ والا جو معاملہ ہے جو ون ویلنگ والا معاملہ ہے اس پر میں کل بھی بات کر رہا تھا اور میں حیدرآباد نیوز کی جانب سے یہ بھی ابھی تیسرا پوائنٹ شامل کر رہے ہیں اس رمضان نشریات میں اپنی کہ جو ون ویلنگ ہوتی ہے نا پبلک اسکول والے روڈ پہ فجر کی نماز کے بعد اس پر بھی خدا را ایکشن لیا جائے. یہ بہت سی زندگیوں کو نگل جائے گی. باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ون ویلنگ کی جا رہی ہے وہاں پہ اور میں دیکھتا ہوں کہ پولیس اہلکار وہاں موجود ہوتے ہیں کونے کے اوپر جہاں وومن تھانہ اس کے سامنے لیکن کوئی نہیں پوچھنے والا اور وہاں ایک بہت بڑی نوجوان تعداد موجود ہوتی ہے جو ون ویلنگ کرتی دکھائی دیتی ہے. پھر وہی نہیں جو وہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں جو آفیسز جا رہے ہیں بچے اسکول جا رہے ہیں وہ بھی ان کے زد میں آ سکتے ہیں. تو خدا را اس پر بھی جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے. سر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے وقت نکالا. علامہ اطلان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ثنا خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. علی نقشبندی صاححب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ابھی مزید 19-20 دن آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور آج سے آپ ماشاء اللہ چارج بھی ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ مزید پروگرام میں ہمارے ساتھ. سر یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ آپ دعائیں دیتے رہے دکھاتے رہے ہمارے کو کہ بھائی اس طرح آپ نے کرنا ہے کام ماشاء اللہ تو پھر چارج ہوتے رہے. سبحان اللہ. تو جی جناب علی اسی کے ساتھ اپنے میزبان انصف قریشی کو اور محمد نقشبندی کو دیجیے اجازت. کل رات پھر رات 2 بجے براہ راست ہوں گے حیدرآباد نیوز کی اسکرین پر. علامہ ارسلان صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیے. بالخصوص جاوید صاحب کی والدہ کا کچھ ٹائم پہلے انتقال ہوا تو ان کے لیے بھی جو ہے ان کی مقصد کی دعا فرمائیے گا. جملہ مرحومین کے لیے اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا. جناب علامہ ارسلان صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا رب العالمین. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم جتنے احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرما. لقمہ حرام سے ان سب کو محفوظ فرما. مولا کریم جاوید بھابا رفیق الزماں ہمارے محترم جاوید اقبال بھائی کی والدہ عزیر بھائی کے والد زہیر بھائی کے والدین
عابد میاں دہلوی مرحوم اور عادل بھائی ہمارے ان کے والد و بھائی، یہ سب کو غریق رحمت فرما، مولا کریم سب کے درجات کو بلند فرما، مولا کریم ان کے اعمال سیئہ کو اعمال حسنہ سے تبدیل فرما، مولا کریم ان کو قبر سے حشر تک کے تمام منزل و مرحلوں میں کامیاب فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، قبر کو جنت سے وابستہ فرما، مولا کریم بروز محشر اپنے محبوب کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بروز محشر اپنے رحمت کا سایہ عطا فرما، مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم و کرم نازل فرما، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو شہید ہو گئے ان کی بلا حساب مغفرت فرما، جس آزمائش مشقت میں فلسطین کے مسلمان ہیں مولا اس آزمائش کو دور فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، جتنے احباب یہاں موجود ہیں مولا سب کی نیک جائز دعائیں تمنائیں التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم ہے